this idea کہ nothing is impossible. اگر ہم اپنے ذہن میں یہ ٹھان لیتے ہیں کہ ہم نے کرنا ہے تو ہم اس کو کر کے دکھاتے ہیں. اور جس جگہ پہ آپ اس وقت تمام سارے بیٹھے ہوئے ہیں یہ بھی ایک خواب ہی تھا, اور خواب کے ساتھ یہ اتنی حقیقت بنی ہے. تو it is all about the belief in Allah and belief in oneself کہ yes I can. تو اسی طرح ہی اللہ تعالیٰ بھی آپ کے ساتھ وہ چیزیں کر دیتے ہیں. Now is the time, ladies and gentlemen, to request a seasoned gentleman whose professional journey has left a positive impact on the minds of people and added value with his work. Now I request Chairman, Punjab Higher Education Commission, Professor Dr. Shahid Munir Sahab to please honor the stage, sir. آپ کی بھرپور تالیوں میں, ladies and gentlemen. Thank you very much. جی السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آنریبل گورنر پنجاب انجینئر محمد بلیغ رحمان صاحب, چیئرمین ہائر ایجوکیشن کمیشن پروفیسر ڈاکٹر مختار احمد صاحب, پریزیڈنٹ پامی چودھری عبدالرحمان صاحب, ڈسٹنگوشڈ گیسٹس, ڈاکٹرس اینڈ ہیلتھ پروفیشنلز, السلام علیکم. میں تو ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ میں کوئی نظارے خیال کروں گا, لیکن چند گزارشات پیش کروں گا. وہ یہ ہے کہ سچی بات یہ ہے کہ اپنی زندگی میں بہت ہی اچھے فرشتہ نما ڈاکٹروں سے واسطہ پڑتا رہا ہے. جب میں کووڈ کا شکار ہوا اس وبا میں تو میں بالکل نہیں جانتا تھا. میرے ایک کولیگ نے, اور اس وقت میں چیئرمین پنجاب ہائر ایجوکیشن کمیشن بھی نہیں تھا, تو ایک میری ایک کولیگ تھیں, انہوں نے مجھے کہا کہ مجھے کووڈ ہوا تھا اور میرے ہسبینڈ کو کووڈ ہوا تھا, تو فلاں ایک ڈاکٹر ہیں, آپ ان کو میسج کریں تو وہ آپ کو ٹریٹمنٹ دیں گے. تو میں نے اس ان نون ڈاکٹر کے نمبر کے اوپر ایک میسج کیا کہ میں, یہ میری عمر ہے اور مجھے کووڈ پازیٹیو آ گیا ہے, یہ چغتائی لیبارٹری کی یہ رپورٹ ہے. تو انہوں نے مجھے فوری طور کے اوپر ادویات کا ایک پورا نسخہ جو ہے وہ واٹس ایپ کیا, اور پھر مجھے کہا کہ آپ نے کل جو ہے یہ ٹیسٹ کرا کے تو یہ رپورٹس مجھے بھیجنی ہیں. تو میں نے وہ نسخہ شروع کر دیا اور پھر واٹس ایپ کر کے انہیں رپورٹس بھیجیں دو. کل انہوں نے پھر نسخے کے اندر تبدیلی کی, تو 2 ہفتے تک یہ کام چلتا رہا کہ وہ ہر تیسرے دن رپورٹس مجھے کہتے کہ یہ والا ٹیسٹ کراؤ, یہ والا ٹیسٹ کراؤ, اور میں رپورٹس بھیجتا تو وہ نسخے کے اندر تبدیلیاں کرتے. تو میں نے ان سے پوچھا واٹس ایپ کے اوپر ہی کہ ڈاکٹر صاحب کتنے پیسے ہوں گے, تو انہوں نے کہا کوئی پیسہ نہیں ہوگا. تو میں بڑا حیران ہوا, تو مجھے پتہ چلا کہ انہوں نے اس وبا میں ہزاروں لوگوں کا اسی طرح ٹریٹمنٹ کیا, کوئی پیسہ انہوں نے نہیں دیا. تو جب میں صحت یاب ہوا تو میں شکریہ ادا کرنے ان کے پاس گیا. ہی از ڈاکٹر پلمونالوجسٹ ڈاکٹر عرفان ملک فرام جنرل ہاسپٹل. ہی از ویری ینگ گائے اور ایسوسیٹ پروفیسر. تو ایک فرشتہ نما ڈاکٹر, کوئی پیسہ اس نے مجھ سے وصول نہیں کیا. اسی طرح میں کرشن نگر میں رہتا تھا اور میں وہاں کوئی 40 سال ہم وہاں رہے. تو ڈاکٹر عبد الوارث شیخ کا ایک کلینک تھا, تو وہ کوئی 40 سے 50 سال انہوں نے اس علاقے میں کلینک چلایا. تو ان کی ادویات سمیت, یعنی تشخیص اور ٹیسٹ تو کبھی شاید خیال انہوں نے دیا ہو, وہ علامات دیکھ کے ہی, اور ان کے پاس میرا خیال ہے دن میں کوئی 300 مریض وہ دیکھتے ہوں گے یا شاید اس سے بھی زیادہ, اور وہ 100 روپے 125 روپے میکسیمم, اس سے زیادہ پیسے, کبھی 85 روپے کبھی 75 روپے. یہ دوائی ان کی پر ڈے نہیں, 3-4 دن کی دوائی, اور 2-3 دن میں اللہ تعالیٰ نے ایسی شفا ان کے ہاتھ میں رکھی تھی کہ اس سے آرام آ جاتا تھا, اور بڑی خدمت کی. اور آج بھی اس علاقے میں وہ اب اتنے بوڑھے ہو گئے کہ آگے پریکٹس آگے جاری نہیں رکھ سکتے تھے, تو ایک اور فرشتہ نما ڈاکٹر اس علاقے میں بیٹھتے ہیں, ان کا نام نعیم شیخ, اور انہوں نے اپنا ایک کڈنی اپنے بچے کو ٹرانسپلانٹ کرا رکھا ہے, اور ان کی فیس بھی یہ 50, 60, 70 روپے ہوگی, اور وہ یہ خدمت انجام دے رہے ہیں اس علاقے میں. اور میرے اپنی فیملی میں میرے بھانجے بھتیجے 4-5 جو ہیں وہ ڈاکٹرز ہیں جو پریکٹس کرتے ہیں پاکستان میں, اور کچھ جو ہیں وہ باہر کرتے ہیں. تو مجھے اچھی طرح پتہ ہے کہ جب آپ اپنا کیریئر سٹارٹ کرتے ہیں تو 36 گھنٹے آپ وہ ڈیوٹیز کر رہے ہوتے ہیں, شفٹیں دے رہے ہوتے ہیں, تو بڑی ایک ٹف لائف جو ہے وہ چل رہی ہوتی. تو زیادہ تر ڈاکٹرز جو ہیں جو جن سے ہمارا واسطہ پڑا, ہماری بہت سی نرسز نے اور بہت سے ڈاکٹرز نے
کووڈ میں جامع شہادت نوش کیا. کوئی کلیمٹی آ جائے تو ان علاقوں میں جا کر میڈیکل کیمپس کا لگانا. مجھے یاد ہے کہ جب میں ینگ تھا تو جنرل ہاسپٹل میں ایک آرتھوپیڈک ڈاکٹر تھے اعجاز امین, جو آج سیالکوٹ میں اپنا ایک ہاسپٹل چلا رہے ہیں, تو وہ فری آف کاسٹ اس کا علاج کر رہے ہوتے تھے. اور میں کئی اپنے ڈاکٹرز, میو ہاسپٹل سے ڈاکٹر عیس محمد اور ایسے کئی ڈاکٹرز, محمود علی ملک, جو غریب مریض آتا ہے تو اس کو فری آف کاسٹ نسخہ دے دیتے ہیں, آج بھی ہیں. اور ہمارے معاشرے میں بہت سارے ایسے ہیروز ہیں جو غریبوں سے کوئی پیسہ بھی نہیں لیتے, اور ان کا مطمع نظر جو ہے وہ صرف پیسے کمانا بھی نہیں. ہاں, ایک مائنورٹی آف ڈاکٹرز ایسے ضرور ہیں جن کی فیسز آج 4,000 ہیں, 3,000 ہیں, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایسے ڈاکٹرز کی زیادہ ضرورت ہے جو سوسائٹی کو پے بیک کریں اور غریبوں کے, کیونکہ ہمارا ملک بہت غریب ہے. یہاں کھانے کے لیے چیزیں خالص نہیں ملتی, یہاں ہوا خالص نہیں ہے, یہاں بیماری بہت زیادہ ہے. تو اس بیماری سے لڑنے کے لیے اور دیہات میں اور ولیجز میں اور قصبات میں ہمیں اس تعداد کو بڑھانے کی ضرورت ہے, ایسے لوگوں کو جو لوگوں کے درد اور دکھ کو دور کر سکیں. اور اب پاکستان میں ماشاءاللہ سے ایسے ڈاکٹرز بھی موجود ہیں جو انتہائی پیچیدہ بیماریوں کے علاج بھی کر رہے ہیں, جو کڈنی ٹرانسپلانٹ بھی کر رہے ہیں, اور اس طرح کی ایک کمپیٹنسی اور مہارت بھی رکھتے ہیں, آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا استعمال بھی کر رہے ہیں. تو میں ایسے کئی ایک ڈاکٹرز کو پرسنلی بھی جانتا ہوں جن سے میرا بھی واسطہ پڑا ہے اور آگے بھی وہ چلتا ہے. تو ایسے بہت سے ہیروز ہیں, اور آپ بلا شبہ انہی میں سے ہیں جن کی خدمات کے اعتراف کے لیے آج یہ محفل سجائی گئی ہے. اور سپیریئر یونیورسٹی اور پامی نے ایک اور آج ایک لیڈ لیا, جیسا کہ 2 دن پہلے میں پل کانٹیننٹل ہوٹل میں مجھے انوائٹ کیا گیا تھا, ہیلتھ کیئر پروفیشنلز کی ہی ایک کانفرنس تھی, اور مجھے بتایا گیا کہ 400 ریسرچ پیپر جو ہیں وہ اس کانفرنس میں سبمٹ کیے گئے. اس طرح پوسٹر پریزنٹیشن تھیں جو ڈیجیٹل آ رہی تھیں, اور دنیا بھر سے ایکسپرٹس آ رہے تھے. تو میں بڑی مبارکباد دیتا ہوں آرگنائزرز کو, پامی کو, چودھری عبد الرحمان صاحب کو, کہ انہوں نے جو ہے ہمارے ہیلتھ کیئر کے جو پروفیشنلز ہیں, ڈاکٹرز ہیں, نرسز ہیں, ان کے اعتراف کے لیے, ان کی خدمات کے اعتراف کے لیے آج اس محفل کا اہتمام کیا ہے. تو کنگریچولیشنز اینڈ تھینک یو ویری مچ.